السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عزا خان آج آپ سب کی خدمت میں سورۃ التوبہ کی دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کا دوسرا حصہ ترجمہ اور تفصیل بیان کروں گی۔ انشاءاللہ غور سے سماعت فرمائیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو سن تو لیتے ہیں لیکن لائک کرنا بھول جاتے ہیں، تو پلیز مہربانی کر کے اسے لائک کر دیں، تاکہ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ اور بلند ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شان نزول ہے سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ تبوک ایک مقام ہے اطراف شام میں مدینہ طیبہ سے 14 منزل فاصلے پر۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے نصرانیوں کی تحریک سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کی فوج گران جمع کی ہے اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا۔ یہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور شدت گرمی کا تھا، یہاں تک کہ 2 آدمی ایک کھجور پر بسر کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا، دشمن کثیر اور قوی تھے، اس لیے بعض قبیلے بیٹھ رہے اور انہیں اس وقت جہاد میں جانا گرا معلوم ہوا، اور اس غزوہ میں بہت سے منافقین کا پردہ فاش ہو گیا اور حال ظاہر ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غزوہ میں بڑی عالی طرح سے خرچ کیا۔ اس 10,000 مجاہدین کو سامان دیا اور 10,000 دینار اس غزوہ پر خرچ کیے۔ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ما ساز و سامان کے اس کے علاوہ ہیں، اور اصحاب نے بھی خوب خرچ کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے اپنا کل مال حاضر کر دیا، جس کی مقدار 4,000 درہم تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نصب مال حاضر کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ہمراہی منافقین سنیت الوداع تلک چل کر رہ گئے۔ جب لشکر اسلام تبوک میں اترا تو انہوں نے دیکھا کہ چشمے میں پانی بہت تھوڑا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پانی سے اس میں کلی فرمائی، جس کی برکت سے پانی جوش میں آیا اور چشمہ بھر گیا۔ سبحان اللہ تعالی۔ لشکر اور اس کے تمام جانور ابھی اچھی طرح سیراب ہوئے۔ حضرت نے کافی عرصہ یہاں قیام فرمایا۔ ہر کل اپنے دل میں آپ کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ سے مقابلہ نہ کیا۔ حضرت نے اطراف میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ عقیدر حاکم دومت الجندل کے مقابل بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلعے سے اترا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کو گرفتار کر کے خدمت اقدس میں لائے، حضور نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حاکم ایلا پر اسلام پیش کیا اور جزیہ پر صلح فرمائی۔ واپسی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے۔ حضور نے اصحاب سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کریں اور اپنے پاس نہ بٹھائیں جب تک ہم اجازت نہ دیں، تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا۔ اسی باب میں یہ آیتیں نازل ہوئی کہ دنیا اور اس کی تمام متاع فانی ہیں اور آخرت اور اس کی تمام نعمتیں باقی ہیں۔ بے شک اے مسلمانوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب حکم اللہ تعالیٰ جو تم سے بہتر اور فرما بردار ہوں گے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور ان کے دین کو عزت دینے کا خود کفیل ہے۔ تو اگر تم اطاعت فرمان رسول میں
جلدی کرو گے تو یہ سعادت تمہیں نصیب ہوگی، اور اگر تم نے سستی کی تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو اپنے نبی کے شرف خدمت سے سرفراز فرمائے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہاں پہ ذکر ہے کہ جس انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، جلدی کی، رب تعالیٰ نے اس سے خوش ہو کر اس کو وہ شرف نصیب فرمایا، اور جس نے اب میرے نبی کی سعادت کے لیے میری نبی کی اطاعت میں دیری کی، نبی کی اطاعت میں دیری کی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراضگی اختیار کرتا ہے، اور ان کی اطاعت کا شرف اللہ تعالیٰ کسی اور کو نصیب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے ذکر ہے شان نزول۔ یہ آیت جد بن قیس منافق کے حق میں نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی تو جد بن قیس نے کہا، یا رسول اللہ، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ مجھے یہیں ٹھہر جانے دیجیے، اجازت دیجیے، اور ان عورتوں کے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ کے اپنے مال سے مدد کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اس کا حیلہ تھا، اور اس میں سوائے نفاق کے اور کوئی علت نہ تھی، یعنی یہ اس کا بہانہ تھا نہ جانے کا، اور کوئی التفات نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی۔ اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جب اس نے رکنے کا ارادہ کیا تو آپ نے عورتوں کی آڑ میں اس نے اپنے آپ کو رکنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ میں اپنے مال و دولت سے مدد فرماؤں گا، تو آپ نے اس کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تو یہیں پہ رک۔ آگے ذکر ہے اسی سے ریلیٹڈ شان نزول۔ یہ آیت جد بن قیس منافق کے جواب میں نازل ہوئی، جس نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرنے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں اپنے مال سے مدد کروں گا۔ اس پر حضرت حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے تمہارا مال قبول نہ کیا جائے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہ لیں گے، کیونکہ یہ دنیا یہ دینا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو مال ہم اپنے نفس کو نہ مارتے ہوئے راہ خدا میں اگر نچھاور کرنا چاہیں تو رب تعالیٰ ایسے مال کو قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ مال ہم نے اپنے نفس کو مار کر نہیں دیا، بلکہ اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا، اور اس نفس کی کمزوری کو چھپانے کے لیے ہم نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ مال میں وہ مال سب سے افضل ہوتا ہے راہ خدا میں لٹانے کا کہ جس مال کو دینے سے ہمارا نفس مرتا ہو۔ ہمارے نفس کو مارنا سب سے بڑا ثواب کا کام ہے رب کے نزدیک، سب سے بڑا عمل ہے رب کے نزدیک۔ اگر ہم نے راہ خدا میں اگر 4 پیسے لٹا بھی دیے لیکن اپنے نفس پر ہمارا قابو نہیں، ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم وہی نفسانی حرکت میں گمراہ ہو چکے، ناچ گانے میں گمراہ ہو چکے، شیطانی ورغلات میں گمراہ ہو چکے، ہم اپنے نفس کو نہیں مار سکتے اور راہ خدا میں لاکھوں روپے لٹا رہے ہیں، تو ایسے عمل سے رب راضی نہیں ہوتا، ایسے مال کو لے کر رب راضی نہیں ہوتا۔ رب راضی ہوتا ہے تو تب راضی ہوتا ہے کہ جب رب تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے نفس کو مارا، تب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ہمیں اس چیز کا عمل عطا کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ شان نزول۔ یہ آیت جد بن قیس منافق کے جواب میں نازل ہوئی، جس نے آگے بڑھتے ہیں شان نزول۔ یہ آیت ذوالخو بصیرہ تمیمی کے حق میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام ہرقوس بن زحیہ ہے اور یہی خوارج کے اصل بنیاد ہے۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو
ذوالخوار بصرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ حضور نے فرمایا تجھے خرابی ہو، میں نہ عدل کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے یہ تیر شکار سے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیں یہاں پہ ذکر اللہ تعالیٰ نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی کی عدل پہ کسی نے شک کیا اور کہا کہ آپ عدل کیجئے، تو نبی نے کہا کہ اگر عدل میں نہیں کروں گا، اگر انصاف میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ آپ کی اتنی بات سننی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن دھڑ سے الگ کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر آپ اسے نہ ماریں، اسے چھوڑ دے، کیونکہ آگے آپ اور بھی دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ یعنی ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ ایسی ایسی نمازیں ادا کریں گے، ایسے ایسے روزے رکھیں گے کہ اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ یعنی اتنے عمل ان کے پاس ہوں گے کہ ہر نمازوں سے افضل نمازیں ہوں گی، ہر زکوٰۃ سے افضل ان کے پاس زکوٰۃیں ہوں گی، ہر عبادت سے افضل عبادتیں ان کے پاس ہوں گی، ہر قرآن پڑھنے سے بہتر ان کے پاس قرآن ہوگا، لیکن پھر بھی ان کا قرآن صرف ان کے گلے تک ہی رہے گا، نہ کہ ان کے گلے کے نیچے اتر پائے گا، اور وہ ایمان سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر ہمارے شکار کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ یعنی میرے نبی کے عدل و انصاف پر، ان کی اس پر شک نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی جو ایسا کرے گا اللہ تعالی رب تعالی اس کی جزا ان کو عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نیرے نادار، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب دیکھیں یہاں پہ ذکر ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے، کون لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اس چیز کا ذکر ہے انشاءاللہ تعالی۔ غور سے سماعت فرمائیں سب لوگ۔ جب منافقین نے تقسیم صدقات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کیا تو اللہ عز و جل نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ صدقات کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں، انہی پر صدقات صرف کیے جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احوال صدقے سے کوئی واسطہ ہی نہیں، آپ پر اور آپ کی اولاد پر صدقات حرام ہیں۔ تو طعن کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع؟ صدقے سے اس آیات میں زکوٰۃ مراد ہے۔ مسئلہ زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے ہیں، ان میں سے موافق القلوب یا جمع صحابہ ساقط ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی۔ یہ اجمع زمانہ صدیق میں منعقد ہوا۔ مسئلہ: فقیر وہ ہے جس کے پاس ادنا چیز ہو،
یعنی فقیر وہ انسان ہے جس کے پاس چھوٹی چیز ہو، کم چیز ہو، اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کے سوال حلال نہیں۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ سوال کر سکتا ہے۔ عاملین وہ لوگ ہیں جن کو امام نے صدقے تحصیل کرنے پر مقرر کیا ہو۔ اب عاملین کا کیا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ عاملین ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کو امام نے صدقہ تحصیل کرنے پر مقرر کیا ہو، انہیں امام اتنا دے جو ان کے اور ان کے متعلقین کے لیے کافی ہو۔ مثلا اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے۔ مثلا عامل سید یا ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے۔ گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو، دیکھیں یہاں پہ دیا ہے عاملین، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہاشمی ہو، یعنی وہ اگر ہاشمی خاندان سے ہو یا پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہو، سید زادے ہوں، تو ان پر زکوٰۃ حرام ہے۔ یعنی اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو دیکھیں، اگر جب بھی آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ جب بھی زکوٰۃ نکالیں تو زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ آپ جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا وہ سید ہیں، سید گھرانے سے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ اگر وہ خاص سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یا ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا واجب نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ان کی مدد نہ کریں، بلکہ ان کی مدد کرنا تو اللہ رب تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک سید گھرانے والوں کو ان کی مدد کرنا سب سے بڑا ثواب ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کی صورت میں آپ ان کی مدد کریں گے تو یہ ان کے لیے بھی حرام ہے اور دینے والے کے لیے بھی حرام ہے۔ تو آپ اس سے پرہیز کریں۔ زکوٰۃ سید زادے کے لیے نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ جو ہے اگر ان کی مدد کرنی ہے تو آپ اسی طرح مدد کی نیت سے، تحفے کی نیت سے انہیں دے دیں، لیکن ان کو زکوٰۃ کی نیت سے انہیں کوئی بھی چیز کی امداد نہ کریں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آل رسول کو، سید زادے آل رسول ہوتے ہیں، رسول کریم کی آل سے ہوتے ہیں، تو ان کی آل پر زکوٰۃ حرام قرار دی گئی۔ آپ عدیے کے طور پہ، آپ تحفے کے طور پہ انہیں یہ پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے ہیں۔ اور اگر گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا ہو اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ ادا کریں تو آزاد ہیں، وہ بھی مستحق ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جائے، یعنی قیدیوں کو آزاد کرا دے، یہ بھی زکوٰۃ کی ایک صورت ہے۔ مال زکوٰۃ دیا جائے۔ قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہو، یعنی اگر کوئی قرض دار ہے اور بنا کسی گناہ کے وہ اگر کسی قرض میں مبتلا ہو گیا ہے اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جس سے قرض ادا کرے، اور اتنا ان کے پاس مال اسباب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ قرض ادا کر سکیں، تو انہیں ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی قرض دار ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ اپنے قرضوں کو ادا کر سکے، تو آپ اس کی زکوٰۃ دے کر اس کے قرضوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں مدد کی جا سکتی ہے اس کی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، یعنی اگر کوئی ایسا مسافر جس کے پاس مال نہ ہو تو اسے بھی ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو دے۔ مثلا زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی تو ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کریں، میں خرچ نہ کرے، نہ کی جائے گی، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ اس کے قرض کی ادا میں۔ یعنی اگر آپ چاہیں کہ ان لوگوں کے علاوہ آپ کسی مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ دے دیں
تو زکوٰۃ کا پیسہ کسی مسجد کی تعمیر میں نہیں دیا جا سکتا، نہ مردے کے کفن میں، یعنی اگر کوئی مردے کے کفن میں دے دے زکوٰۃ کا پیسہ تو بھی نہیں، آپ امداد کی صورت میں دے سکتے ہو، مدد کی صورت میں دے سکتے ہو، زکوٰۃ کی صورت میں نہیں، نہ اس کے قرض کی ادا میں، نہ مردے کے قرض کی ادائیگی کی صورت میں آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ مردے کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں، ثواب جاریہ کی نیت سے اگر آپ نے اس مردے کی قرض کو ادا کر دیا تو رب تعالیٰ آپ کو اس سے بڑا اور بلند مرتبہ عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسئلہ، زکوٰۃ اپنی ہاشم اور غنی اور ان کے غلاموں کو نہ دی جائے، اور نہ آدمی اپنی بیوی کو اور اولاد اور غلاموں کو دے۔ تفسیر احمدی مدارک۔ سبحان اللہ تعالیٰ، نہ بیوی کو جائز ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، نہ ماں باپ کو جائز ہے کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ ہاشم خاندان کو، نہ اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رسول کو، یعنی سید زادوں کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے اس اتنی آیت میں جانا کہ زکوٰۃ کے مسئلے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، ان تمام کا آپ نے جائزہ لیا یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے سماعت فرمائی۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث مبارک شان نزول۔ ثعلبہ بن حاطب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر ثعلبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا، اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑھی کہ مدینے میں ان کی گنجائش نہ ہوئی۔ تو ثعلبہ نے ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ و جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی تحصیل کرنے والے بھیجے، لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب ثعلبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا، اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو حضور نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل 2 مرتبہ فرمایا، ثعلبہ پر افسوس۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر ثعلبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی قبول فرمانے کی ممانعت فرما دی، اور وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا۔ پھر اس صدقے کو خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی سے نفاق پیدا ہوتا ہے، تو مسلمان پر لازم ہے کہ ان باتوں سے اعتراض کرے اور عہد پورا کرنے اور وعدہ وفا کرنے میں پوری کوشش کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اللہ اکبر! دیکھیں رب تعالیٰ یہاں پہ کس طرح ہم لوگوں کو رب تعالیٰ گناہوں سے بچاتا ہے۔ میرے مولا رب ہمیں اشارہ کر رہا ہے۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ثعلبہ سے آئے تو ثعلبہ نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے مال کے لیے درخواست کرے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، آپ تھوڑے میں گزارا کریں اور رب کا شکر ادا کریں، نہ کہ آپ کو زیادہ ملنے پر آپ اس سے غافل ہو جائیں۔ رب کی
وحدانیت سے غافل ہو جائیں، رب کی عبادت سے غافل ہو جائیں، رب کے شکر سے غافل ہو جائیں، زیادہ ملنے پہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں میں مبتلا ہو جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑے میں رب کا شکر ادا کریں۔ لیکن سلبہ نے پھر سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی قسم اور آپ جس رب کو مانتے ہیں اس رب تعالیٰ کی قسم کہ میں کبھی بھی کتنا ہی مال و سامان میرے پاس آ جائے لیکن میں رب سے غافل نہ ہوں گا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں۔ اور اپنا وعدہ کرنے کے بعد جب رب تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں اس قدر اضافہ دیا، اتنی بڑھ گئی کہ خوب ترقی ہوئی، تو اس نے اپنی بکریوں کو ساتھ میں لے کر جنگل کی راہ لے لی، اور جنگل کی راہ لے کر وہ اتنا دور پہنچ گیا کہ واپس نہ آ سکا، اور جمعہ کا دن اور جمعہ کا نماز بھی جب باجماعت نہ ادا کر پایا۔ اور جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا حال پوچھا تو صحابہ کرام نے آپ کا حال بتایا تو آپ نے افسوس ظاہر فرمایا آپ کے حال پہ۔ جب صدقات کے لیے صحابہ کرام اس کے پاس گئے تو سلبہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ٹیکس کی صورت ہے، میں سوچ کر جواب دوں گا، میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ یعنی اس کی نیت میں کھوٹ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب تک اس کے پاس مال و زر نہیں تھا تب تک تو اس کی نیت صاف تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طرح سے نواز دیا تو اس کی نیت میں کھوٹ آ گئی اور راہ خدا میں دینے کے لیے ہی وہ کنجوسی کرنے لگ گیا۔ یعنی جب راہ خدا میں آپ کو خرچ کرنا ہے تو اس کے لیے بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے میں اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گی۔ ابھی آپ نے سوچا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آئے تو آپ نے صحابہ کے کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ سلبہ پر افسوس ہے، سلبہ پر در افسوس ہے۔ اور جب سلبہ نے سب سوچ سمجھ کے جب صدقہ لے کر آیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کا صدقہ قبول نہ کیا جائے، اس کی زکوٰۃ قبول نہ کی جائے۔ اور رب تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صدقات، اس کی زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ پھر جس طرح دور خلافت سب کی آتی چلی گئی، تمام حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تمام تمام انبیاء کرام کی جو خلافتیں آتی چلی گئی اس میں بھی اس نے پیش کی، لیکن اس کا قبول، زکوٰۃ قبول نہیں فرمائی گئی۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ خلافت عثمانی میں یہ شخص کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ یعنی کسی طرح اللہ کی راہ میں اس کا کوئی مال خرچ ہی نہ ہو سکا۔ کیا ہوا؟ اپنے ساتھ کیا لے کر گیا؟ وہی تھوڑا سی کپڑا کفن کا اور وہی 2 گز زمین، اور کیا لے کر گیا؟ سارا مال و متاع یہیں رہ گیا۔ رب تعالیٰ کو یہ اللہ کا حکم ہے کہ رب کی راہ میں جب نکلو تو سب سے پہلے کبھی بھی رب کی راہ میں جو عہد کیا جائے اس کو پورا کریں۔ جس طرح آپ اگر کوئی منت لے لے کہ اے رب تعالیٰ مجھے میرا یہ کام بن جائے تو میں 10 رکعت نماز ادا کروں گی، 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گی، یا میں 10 لوگوں کا مشکلوں کو حل کروں گا، یا مجھ سے جو ہو سکے گا کسی قرض دار کے قرض کو ادا کر دوں گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ رب تعالیٰ نے جب اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آپ کا کام بنا دیا تو آپ بھی رب کی راہ میں اپنا حصہ دیں اور اپنے قول کو پورا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور رب فرماتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ بولنا یہ بھی ایک منافق کی علامت ہے۔ دوسرا، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی کوئی بھی وعدہ کرے چاہے وہ بندے سے ہو چاہے رب سے ہو اس کی خلاف کرے۔ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اگر کوئی اس کے پاس امانت رکھ دے تو اس کی خیانت کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے۔ دیکھیں میں نے ابھی تک آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں نے آپ کو ابھی اتنا حصہ بتا دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوسرا حصہ یہی تک، انشاءاللہ آگے نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ التوبہ کی تمام صورتیں مکمل کر دوں گی، ترجمہ اور تفصیل۔ ابھی تک جو بھی کہا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔